السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی بھی چیز کے حق ہونے کی پختہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو۔ جیسے نماز برحق ہے، 1400 سال سے آج تک رکوع ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا، سجدہ ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھا، روزہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، زکوٰۃ ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ اتنے طویل عرصہ میں کسی نے کچھ تبدیلی نہیں کی، کیونکہ وہ برحق ہیں، اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اس کے بجائے ذرا عید میلاد کو، جشن میلاد کو دیکھیں، کیسے کیسے رنگ لا رہی ہے۔ ہر سال کچھ نیا ہی تماشا نظر آ رہا ہے۔ جو چیز دین نہیں تھی اس کو زبردستی دین ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو نصارہ کا عمل تھا اس کو دین اسلام ثابت کرنے کے لیے آیتوں کا غلط مطلب، احادیث کا غلط مطلب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ قرآن میں جہاں انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر آتا ہے تو ان سے زبردستی جشن میلاد کا مطلب نکالا گیا۔ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر آیا ان سے بھی زبردستی جشن میلاد کا مسئلہ نکالا گیا۔ سیرت نگار جب سیرت کی کتاب لکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی جشن میلاد کا مطلب نکالا گیا۔ یوں پوری قوم کو جشن منانے پر مجبور کیا۔ اتنا ہی نہیں، منانے والوں کو مومن اور نہ منانے والوں کو شیطان کے پیروکار بتایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا، تم لوگ ضرور یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ آج وہ ہو کر رہا۔ نصارہ نے عیسیٰ کی میلاد منائی تو یہ لوگ بھی منانے لگے۔ عیسیٰ کا نام لینے والوں نے برتھ ڈے کا کیک کاٹا تو ان لوگوں نے بھی شروع کیا۔ عیسائیوں نے ہیپی برتھ ڈے کا نعرہ لگایا تو انہوں نے بھی شروع کیا۔ ذرا آپ بھی سنیں۔ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود۔ انہوں نے کرسمس ٹری لگایا تو انہوں نے بھی کھجور کے جھاڑوں کو لائٹس لگانا شروع کیا۔ انہوں نے گلی محلے کو کرسمس کے موقع پر سجایا تو انہوں نے بھی سجایا۔ غیر مسلموں نے اپنے تہواروں میں ریلیاں نکالیں تو انہوں نے بھی ریلیاں شروع کر دیں۔ وہ اپنے تہواروں میں شور شرابہ کرتے ہیں تو یہ بھی شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ غیر مسلم اپنے مذہب کا جذبہ صرف تہواروں میں بتاتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی میں اپنے مذہبی تعلیمات کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ ٹھیک اسی طرح یہ میلادی مسلمان بھی اپنے جذبے کو صرف میلاد کے دن بتاتے ہیں، پھر سال بھر ان کی زندگی میں اسلام کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ آج غلط کو غلط کہنے والوں پر ہی الزام لگائے جاتے ہیں۔ نقلی کو نقلی کہنا جرم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک باطل دوسرے باطل کی پشت پناہی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تمام باطل پرست بلا امتیاز مذہب و ملت کے حق بولنے والوں کو بدنام کرنے کے لیے متحد نظر آ رہے ہیں۔ ہر نیا دن نئے فتنے کو جنم دے رہا ہے۔ ہر نیا سال نئی بدعت کو فروغ دینے والا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ نام نہاد علماء نے ایک حقیر دنیاوی فائدے کی خاطر امت مسلمہ کو خرافات و بدعات میں ایسے ڈھکیل دیا کہ سنت و سیرت کو ہی بھلا دیا۔ اب بدعت ہی لوگوں کا دین بن چکا ہے، خرافات ہی ان کی عبادتیں بن چکی ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی ان کے لیے اطاعت کا درجہ رکھتی ہیں، اور افسوس اس بات کہ یہ سب کچھ دین اور ایمان کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی خیر خواہ اٹھے اور ان کی اس گھپلا بازی کو ظاہر کرے تو اس کو نبی کا دشمن، انتشار پھیلانے والا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا کہا جاتا ہے۔ گویا باطل کو باطل کہنا، اس کو روکنا انتشار ہے، باطل کا ساتھ دینا، باطل کو پھیلانا اتحاد ہے۔ یہ ہے 21ویں صدی کی عقل مندی۔ آپ ہی بتائیں، کیا کیک کاٹنا بھی میلاد کا حصہ بنتے جا رہا ہے؟ کیا ناچنا بھی میلاد کا حصہ بن چکا ہے؟ کیا ہوا ان بیچاروں کو؟ کیوں شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ہر آنے والے سال ایک نیا تماشا کریں گے۔ آج یہ علماء کرام جشن کے لیے اوٹ پٹانگ دلائل لا کر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عوام کی گمراہی کا پورا بوجھ ان کے سر جائے گا۔ کاش کوئی ایک بھی ان میں سمجھدار کھڑا ہو اور یہ کہے کہ دین کے ساتھ کھلواڑ بند کر دو۔ کیوں پاکیزہ دین کو تہواروں میں بدل رہے ہو؟ کیوں نبی کی امت کو نصارہ کے راستے پر لے جا رہے ہو؟ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ سمجھدار ہیں، ان کاموں کو بہت برا سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ کچھ کہیں تو ان کو بھی میلاد کے منکر کہا جائے گا، ان پر بھی وہابی کا لیبل لگایا جائے گا۔ اسی ڈر سے غلط سمجھتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سمجھدار اپنی آواز اٹھائیں۔ اگر یہ مزید خاموش رہیں گے تو بگاڑ مزید ہوگا۔ ان علماء سے کہیں کہ امت کو مسجدوں سے جوڑیں، نمازوں سے جوڑیں، روزوں سے جوڑیں، عبادات کی طرف بلائیں۔ اب آپ ہی دیکھیں ایک تہوار کے لیے کس قدر مال لٹایا گیا، اس سے کیا حاصل ہوا؟ کیا کوئی نبی کا پیروکار بنا؟ کیا کوئی نبی کے اخلاق کو اپنایا؟ کیا کوئی نوجوان نمازی بنا؟ کیا کوئی سود کو چھوڑا؟ کیا کوئی گانے بجانے سے توبہ کیا؟ کیا کوئی ماں باپ کا اطاعت گزار بنا؟ کیا کوئی بیوی کے حقوق ادا کرنا سیکھا؟ کیا سکھایا قوم کو؟ راستوں کو روکا، ٹریفک جام کیا، حکومت کی لائٹ جلائی، گلیوں میں کان پھاڑ دینے والے ڈی جے لگائے، گھروں میں نہ بیماروں کا خیال کیا، نہ دودھ پیتے بچوں کا خیال کیا، بس شور شرابہ کیا، اس کے بعد ختم۔ جو نوجوان ریلیوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ لگاتے تھے، وہ آج کسی مسجد میں کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اس کا وبال انہی علماء سو پر ہوگا جنہوں نے قوم کو عمل کی تعلیم دینے کے بجائے شور شرابے کی تعلیم دی، نمازوں سے جوڑنے کے بجائے عرسوں میلوں سے چھوڑا۔ ابھی بھی وقت ہے، قوم کو صحیح رہنمائی کریں۔ اگر قوم ان خرافات میں دور نکل جائے گی تو واپس نہیں آ سکتی ہے، پھر تباہی مقدر ہو جائے گی۔ اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو اس قوم کو عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔